هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم صلوات بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له اذبك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ وكان البدر في ليلة تمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني ثمرات فوادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن بالكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا ولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء ودان الحسين بالكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو وما ولدك تحت الكساء فأقبل علي بالكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفة وصاحب اللواء نار حيدري يا علي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا بالكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمايا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصة وخامتي رحمهم لامي ودامهم دامي يولموني ما يولمهم ويأذنني ما يأذنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم ودوا لمن أعداهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ماضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال لمن جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة ومعدن رسالات هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرمك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ماضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة
ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد آذن لي أن أدخل معكم فهل لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين الله يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جام من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جام من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبات اللهم صل على محمد وعلى محمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي یا باری تعالیٰ پاک پروردگار میں آقا مولا کائنات جتنے مومنی مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا صدقہ واسطہ انہیں شفا کلی عطا فرما بالخصوص زبیدہ بیگم اور سارا بیٹی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا کریم جتنے مومنی مومنات اس قرآن سے چل بسے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک شیعان حیدر قرار حبدران آل محمد محبان آل محمد اور ہم سب کے مرحومین مرحومات کی بخشش مغفرت فرما مولا کریم ان کے درجات بلند فرما میں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما میرے آقا مولا آج کی خوشیوں کا واسطہ ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما سرکار علیہ السلام کی زیارت ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ان کے صدقے تمام دعائیں قبول فرما الہی عاملنا فضلک لا تعاملنا مردک یا کریم یا کریم یا کریم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بی پاک کے قاتلوں پہ لعنت مولا علی علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت تمام اہل بیت اطہار کے دشمنان پہ لعنت بے شمار صلوات بر محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ سب کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام سرکار کا جشن پاک جشن مولود بہت بہت مبارک کہتے تھے نبی میرا ایک نور نظر آیا کہتے تھے نبی میرا ایک نور نظر آیا صد شکر ہے اللہ کا
دن جس نے یہ دکھلایا. نبی پاک کی نسل چل رہی ہے اور کافر مایوس ہو گئے. شہزادہ امن ہے یہ میری جان حسن ہے یہ. شہزادہ امن ہے یہ میری جان حسن ہے یہ. ہے نور یہ اللہ کا اور امام زمان ہے یہ. زہرا تیرے آنگن میں ایک چاند اتر آیا. زہرا تیرے آنگن میں ایک چاند اتر آیا. سرکار مولا علی علیہ السلام بڑے خوش نے. دیکھا جو پسر اپنا علی مولا ہے مسکائے. ہے حسن حسن ایسا یوسف بھی ہیں شرمائے. سب نور حسن دیکھو ان میں ہے سمٹ آیا. کہتے تھے نبی میرا ایک نور نظر آیا. بدبخت ہے کہتے ہیں ان کو جو رضی اللہ. جنہ دے دروازے تے نوکر آمدے نے وہ علیہ السلام نے تے آپ رضی اللہ نعوذ باللہ. بدبخت ہے کہتے ہیں ان کو جو رضی اللہ آتے ہی کرے سجدہ حسن ایسے موتی اللہ. اللہ کے مظہر کا عکس ان میں نظر آئے. مظہر خدا نے نا اللہ کے مظہر کا عکس ان میں نظر آئے. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بڑے خوش نے. بی بی پاک فرماندے نے اے چاند میرے تجھ پہ دارین میں واروں گی. یاسین میں پڑھ پڑھ کے تیری نظر اتاروں گی. مرجان محل کا یہ میرا لال حسن آیا. مرجان محل کا یہ میرا لال حسن آیا. جبریل امی جھولا پھولوں سے سجاتے ہیں. چلنے کے لیے روئی صحن میں بچھاتے ہیں. آدھے بڑے نازک سی مولا حسن علیہ السلام اور جدھر جدھر سرکار واک کرتے سی ہوتے اگے اگے روئی بچھاندے سی کہ انہوں نے زیادہ تکلیف نہ ہوئے. جبریل امی جھولا پھولوں سے سجاتے ہیں. چلنے کے لیے روئی صحن میں بچھاتے ہیں. نازک ہے حسن کتنا نبی پاک یہ فرمایا. نازک ہے حسن کتنا نبی پاک یہ فرمایا. جناب ایک باری پھر بہت بہت مبارک ہوئے سارے ہوں. تے جناب مجتبی حیدر صاحب میری درخواست ہے یہ راسک صاحب جناب تشریف لیاون سن ایک قصیدہ پڑھنے واسطے بآواز بلند صلوات. بارے دیگر صلوات. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بآواز بلند صلوات.
پھر بھی صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے۔ پھر بھی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بھی صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے۔ سرکار امام حسن علیہ السلام دی آمد دی سب مومنان میری طرفوں مبارک۔ مولا دی ذات اج دے دن دا صدقہ سب دیاں پریشانیاں دکھ تکلیفاں دور کرن۔ جڑے بیمار صدقہ بیماری کربلا دی بیماری دا مولا انہاں صحت کاملہ عطا فرمان۔ جڑے بے اولاد صدقہ شہید سکردہ انہاں اولاد نعمت عطا فرمان۔ جڑے بے گناہ قیدی سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام دی قید دا واسطہ مولا انہاں دی قیداں رہا کر۔ اساں دی ڈیوٹی مولا اپنی بارگاہ وچ منظور رب صلی اللہ محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھو سائیں دی ذات۔ میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن، میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن، بہت ہی خوش ہیں علی و بطول آج کے دن۔ حسن آئے ہیں تکمیل پنجتن کے لیے، درود کا ہے مسلسل نزول آج کے دن۔ وہ عام کرنے امامت کا فیض عام آیا، وہ عام کرنے امامت کا فیض عام آیا، جہاں میں آج میرا دوسرا امام آیا۔ علی کا چاند امامت کا آفتاب آیا، کہا رسول نے دیکھو میرا جواب آیا۔ صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے۔ فضا منگے دعاواں دارا دلال جیوے، فضا منگے دعاواں دارا دلال جیوے، جڑا آج جہاں تے صاحب جمال جیوے، فضا منگے دعاواں زہرا دلال جیوے۔ صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے۔ سن کے خبر خوشی دی آیا ویڑے وچ نبی، سن کے خبر خوشی دی آیا ویڑے وچ نبی، چہرے کو چم کے آکھے میں کو ڈھیرے اج خوشی، لگے بد نظر نہ اس نوں اے با کمال جیوے، فضا منگے دعاواں زہرا دلال جیوے۔ نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے۔ محسن نے آپ رکھیا ہیندا نا حسن امیرے، محسن نے آپ رکھیا ہیندا نا حسن امیرے، اے جانشین علی دا زارا دے دل دی دھیرے، بے مثل نے بنایا اے بے مثال جیوے، فضا منگے دعاواں زہرا دلال جیوے۔ نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے۔ پھر بھی بلند آواز نال صلوات۔ مریم تے آسیہ نے ہوا نے آ کے چایا، مریم تے آسیہ نے ہوا نے آ کے چایا، علی پاک کو مبارک دے کے جھلا جھلایا، علی پاک کو مبارک دے کے جھلا جھلایا، ساڈی سین فاطمہ دا
اے خشک سال جیوے فضا منگے دعا زہرا دلال جیوے مہربانی جناب صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے دن رات وچ مدینے اندہ لنگر راسی جاری اندے پاک در تے آکے اے خاصی دنیا ساری جکسنی تھے تو انگر اے لاج پال جیوے فضا منگے دعا زہرا دلال جیوے جڑا آیا اج جہاں تے صاحب جمال جیوے فضا منگے دعا زہرا دلال جیوے صلوات پڑھو سائیں دی ذات نعرہ حیدری میری درخواست ہے جناب حسنین ترابی صاحب سے محترم تشریف لائیں اور خوبصورت سا کلام مومنین کو سنائیں بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین و مومنات کو مولا امام حسن المجتبیٰ کا ولادت و باسعادت بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ بھی مومنین یہاں پہ اتنے نہیں ہیں تو جب کبھی کوئی روزے کے اندر بندہ پڑھتا ہے تو بڑا زور لگا کے پڑھنا پڑتا ہے تو آپ کی طرح تھوڑی سپورٹ بھی چاہیے ہوگی درود پڑھیے محمد و آل محمد پر نہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ بارے دیگر صلوات یہ سارے سال جو ہے نا میں ماشاءاللہ یہ جو کلام ہے یہ مولا حسن کی ولادت کے سارے سال میں آج کے دن یہ پڑھنے کے لیے میں یہ بہت میں لک فارورڈ کرتا ہوں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں مہکتی ہے زمانے میں پون آج کے دن کیوں مہکتی ہے زمانے میں پون آج کے دن کیا زمین پر اتر آئے ہیں حسن آج کے دن کیا زمین پر اتر آئے ہیں حسن آج کے دن کیوں مہکتی ہے مرسل حق کے لیے اب کوئی تانے نہ رہے مرسل حق کے لیے اب کوئی تانے نہ رہے مستریب کرنے کے آدھا کو بہانے نہ رہے بڑھ گئی اور عداوت کی چبھن آج کے دن کیوں مہکتی ہے مجھ کو اب تک جو ستاتے رہے اب تر کہہ کر مجھ کو اب تک جو
ستاتے رہے ابتر کہہ کر، اب مخاطب ہیں وہی شافع محشر کہہ کر، خوب بدلا ہے زمانے کا چلن آج کے دن، کیوں مہکتی ہے ٹولیاں بن کے جو حوران و ملک آئے ہیں، ٹولیاں بن کے جو حوران و ملک آئے ہیں، دیکھنے مولا حسن کی وہ جھلک آئے ہیں، دیدنی ہے رخ حیدر کی پھبن آج کے دن، کیوں مہکتی ہے، بھیجنا ہے مجھے آغوش رسالت کا مکی، بھیجنا ہے مجھے آغوش رسالت کا مکی، اپنی پلکوں سے کرو صاف مدینے کی زمین، ساری دھرتی کو بنا ڈالو دلہن آج کے دن، کیوں مہکتی ہے، آؤ اقبال چلیں اس کا بھکاری بن کر، آؤ اقبال چلیں اس کا بھکاری بن کر، خوش ہوئے آپ نبی جس کی سواری بن کر، بھیک دیتا ہے زمانے کو حسن آج کے دن، کیوں مہکتی ہے زمانے میں پون آج کے دن، کیا زمین پر اتر آئے ہیں حسن آج کے دن، کیوں مہکتی ہے زمانے میں پون آج کے دن، سلام۔ بآواز بلند صلوات۔ قبلہ صاحب 5 منٹ دے سا آفتاب صلوات۔
درخواست ہے جناب آفتاب شاہ صاحب 5 منٹ کے لیے تشریف لائیں. بآواز بلند صلوات. دربار حسینی میں حصہ سب کا ہے. بسم اللہ. مولا سلامت. صلوات پڑھو بآواز بلند. صلوات اپنا عظیم عبادت بآواز بلند. صلوات پڑھو پاکاں دے ذات تے. صادق آل محمد فرمیندے جڑا بندہ ساڑی ذات تے خوش ہو کے درود پڑھے او تے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی. بآواز بلند صلوات پڑھو. پھر بھی زبان معطر کرو صلوات دے نال. رمضان دے 15 کو آیا پاک بطول دا جایا. رمضان دی 15 کو آیا پاک بطول دا جایا. بسم اللہ پڑھ کے پاک نبی نے تے حسن کو آن کے چایا. بہت مہربانی بہت مہربانی. تے بسم اللہ پڑھ کے پاک نبی نے تے حسن نو آن کے چایا. منہ چم کے سارے بچڑے دا تے پاک نبی فرمایا. میں وارث ہاں کل دنیا دا آج میرا وارث آیا. میں وارث ہاں کل دنیا دا آج میرا وارث آیا. صلوات پڑھو بآواز بلند. چلو ایک میں پنجابی زبان دی روایت کہلا. گن نمبر حسن امیر کولوں تیری ہر مشکل ہر حال تھی سی. گن نمبر حسن امیر کولوں تیری ہر مشکل ہر حال تھی سی. وچ لوڈ کرا تو پاکاں دا خوش پاک علی لجپال تھی سی. کیوں ایدے سگنل ہوندے نے ہر جاتے وال رانج دی قائم مثال تھی سی. اور اس سے مشک آبادی دل وچ پا ڈائریکٹ نجف گال تھی سی. بہت مہربانی. اور اس سے مشک آبادی دل وچ پا ڈائریکٹ نجف گال تھی سی. صلوات پڑھو بآواز بلند. ہے حسن کے قرآن کا میلاد ہے. حسن کے قرآن کا میلاد ہے. حسن کے قرآن کا میلاد ہے. ہر طرف سے عاشقوں کی داد ہے. ہر طرف سے عاشقوں کی داد ہے. نعرہ حیدری. آ گیا وارث نبی کا آ گیا. آ گیا وارث نبی کا آ گیا. آج زارا کا چمن آباد ہے. بہت شکریہ بھائی. زندہ سلامت رہو. آج زارا کا چمن آباد ہے. آج جی بر کے کہو لعنت یزید. آج جی بر کے کہو لعنت یزید. آج ہر مومن ملنگ آزاد ہے. آج ہر مومن
ملنگ آزاد ہے، جو بھی ٹکرائے علی کے لال سے، جو بھی ٹکرائے علی کے لال سے، تخت پر بھی ہو تو مرد آباد ہے، تخت پر بھی ہو تو مرد آباد ہے، نعرہ حیدری۔ اب نہ کہنا پھر کبھی اب تر مجھے، اب نہ کہنا پھر کبھی اب تر مجھے، میں نبی ہوں یہ میری اولاد ہے، میں نبی ہوں یہ، میں نبی ہوں یہ میری اولاد ہے، نعرہ حیدری۔ میں نبی ہوں یہ میری اولاد ہے۔ یہ تھے جناب آفتاب شاہ صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دلی دعا ہے شہنائی والوں کے کاروبار میں مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو بچے نیاز بنا رہے ہیں نیچے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام دلی شرعی حاجات دعائیں قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ میری یہ استدعا ہے اور ملتمس ہوں جناب مولانا قبلہ محمد ارشد ترابی صاحب سے جشن پڑھنے کے لیے تشریف لائیں بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلوات۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسن بحق علی، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، مطلق العنان ابن العمران، صاحب النبوت والقرآن، فاتح البدر والحنین، حیدریہ ابا الحسن والحسین، ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد ابا القاسم محمد، اہل
اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نعرہ تکبیر. نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ جشن پہ نہیں آئے ہیں. روزہ ہے تو روزہ تو کچھ نہیں کہتا. ہاں جس کو علی کا نام جو ہے وہ نہیں، وہ روزے کی ڈھارس ہی نہ بنے تو وہ اس علی کو ماننے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ہاں ہاں بسم اللہ یا رسول اللہ بسم اللہ حیدری سبحان. عید میلاد ہے آج کا عنوان مومنوں. عید میلاد آج کا ہے عنوان مومنوں. معصوم کے لبوں پہ ہے مسکان مومنوں. شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. معصوم کے لبوں پہ ہے مسکان مومنوں. بزم عصمت میں ہے وجدان مومنوں. بزم عصمت میں ہے وجدان مومنوں. کر لو سبھی بہشت کا سامان مومنوں. کر لو سبھی بہشت کا سامان مومنوں. عید میلاد حسن بھی ہے، آل محمد کی عید ہے. عید میلاد حسن بھی ہے، آل محمد کی عید ہے. جو خوش نہیں ہے آج وہ بندہ یزید ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ بہت شکریہ. کیونکہ آج کا دن جو ہے نا وہ ہے 14 رمضان المبارک. اور شکر ہے بہت سارے نا فائدے ہوتے ہیں، دشمنوں کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کے ہاں اس وقت روزہ کھل گیا ہے. 14 نہیں رہی، 15 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جب 15 کا ہونا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ آج 14 کو سرکار مختار علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وفات کا، شہادت کا دن ہے. تو اس لیے کچھ مومن جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. پہلے ان کو کوئی نہیں خبر تھی 2-3 سال پہلے. اب وہ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جشن کیوں رکھ لیا ہے. میں نے ان کو یہی کہا کہ اس دفعہ کی معافی دے دو، آئندہ ہم شب کو رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ناراض نہ ہونا، تو اپنا مزاج بنائیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کریں. تو نعوذ باللہ ہم 13 کو بھی بہت بڑا جشن ہے. 13 رمضان المبارک کو بہت بڑا ایک دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن قرآن، دشمن کعبہ واصل جہنم ہوا. اب میں اس کو تھوڑی سی بتاؤں گا، اس کے بعد پھر اس کا شاید نام ضرورت پڑی تو بتا دیں گے، ورنہ کریکٹر سے آپ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، 13 رمضان المبارک کو جب وہ پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے پر وہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا تھا. ماں کا دودھ اس کو بہت کوشش کی، صدقے دیے، خیرات دیا، بہت کچھ کیا. پھر کسی نے کہا، کسی کاہن نے کہا کہ بکرا ذبح کر کے اس کا خون اس کے منہ پہ ملا جائے. ایک بکرا ذبح کیا گیا، اس کے منہ پہ خون ملا گیا، وہ اس نے دودھ نہیں پیا. پھر دوسرا بکرا، 16 بکرے ذبح کیے گئے ڈفرنٹ طرح کے، اس کے منہ پہ، چہرے پہ خون ملا گیا، اس نے دودھ نہیں پیا. پھر ایک اور آگے بندہ بڑا جو سیانہ آدمی تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ یہ دودھ نہیں پیے گا، وہ خون اس کو پلایا جائے بکرے کا. خیر اس نے وہ بھی نہیں پیا. پھر اس کے چہرے پر خون ملا گیا، مل کے کہا کہ ایک کالے رنگ کا ناگ لایا جائے، سانپ، اسے کاٹا جائے، اس کے خون کی سے گٹی دی جائے.
جب وہ لایا گیا تو اس کے خون اس کو پلایا گیا. سب سے پہلی خوراک اس کی ناک کا سانپ کا خون بنا. اور وہ پھر اتنا بڑا ظالم بنا کہ وہ فوج کی جرنیلی لینے کے لیے, فوج کی بڑی نوکری لینے کے لیے کہ میں فوج میں جرنیل بن جاؤں, سارے فوج کی کمان میرے ہاتھ میں آ جائے, اسے کہا گیا کہ اپنے دوستوں کو قتل کر دو. اس نے جتنے اس کے قریبی دوست تھے اس کو قتل کر دیا. دوستوں کے بعد کہا گیا کہ تمہارے بھائی کتنے, 5 یا 6 بھائی تھے, 5 یا 6 بہنیں تھیں, کہا ان کو قتل کرو, اس کو بھی قتل کر دیا. پھر کہا ماں اور باپ کو قتل کرو, اسے قتل کر دیا گیا. اتنا سفاک آدمی گزرا ہے ہسٹری میں جس کا پہلا خون 13 رمضان مبارک کو وہ واصل جہنم ہوا ہے. اب میں ایک اور جملہ کہوں, شاید آپ لوگ بول پڑے, شاید آپ لوگوں کو تھوڑا سا میرے اوپر اور اپنے اوپر ترس آ جائے. یہ وہ لانتی ہے جس نے سادات قتل کر کر کے بغداد کی دیواروں میں چنوائے تھے. آپ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ ٹھیک ہے, لوگ اسے ہیرو مانتے ہیں جن کا ریئل اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اب تو پتہ چل گیا نا, ریئل اسلام ادھر ہے جدھر علی والے ہیں. اب میں دوسرا جملہ کہوں, اب اسلام بھی 2 طرح کے ہیں, ایک ہے اصلی اسلام, ایک ہے نقلی اسلام. تو اصلی اسلام وہاں ہی ملے گا جہاں اصلی ذمہ دار اسلام کے موجود ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ وہی ہیں جن کو خود نبی نے اپنے کندھوں پر اٹھا کے لوگوں کو بتایا تھا کہ آؤ دیکھو. کبھی بیٹوں کو کندھوں پہ اٹھایا, اچھا کبھی باپ کو, اچھا باپ کو کندھوں پر اٹھایا تو لوگوں کو شاید پتہ چلا یا نہ چلا, ادھر ادھر کی بات جو ہے نا وہ دائیں بائیں شائیں ہو گئی. پھر نبی نے بھی فیصلہ کر لیا, نماز میں تو مجھے, کیونکہ میں ہوتا ہوں سرکاری ڈیوٹی پر, اور سرکاری ڈیوٹی پر میں کندھوں پر اٹھا کے بتاؤں گا یہ مجھ سے جدا نہیں ہے, میں ان سے جدا نہیں. عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے, عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے. مل کے ذرا ایک بابا سے بلند صلوات پڑھتے ہیں. وَعَجِّلْ فَرَجْ. عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے میں مسجد میں آیا, دخلت فی المسجد وَكَانَ فِي السُّجُودِ. میں مسجد میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. جاء الحسن, مولا حسن آئے اور آ کر کے نا اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہوئے. توجہ, حسن آئے, قرآن امن آئے, حسن کا مالک حسن آیا. یہاں تشریح ضروری ہے. بڑا بھائی حسن, چھوٹا بھائی حسین. حسن ہے صفت مشبہ, حسن یا حسنو, یہ ایک باب ہوتا ہے علم صرف میں. اس پورے باب میں اس میں فاعل نہیں ہے. فاعل وہ ہوتا ہے کبھی وہ کام کرے کبھی کام نہ کرے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ذاکر جو ہے کبھی مجلس پڑھ رہا ہے, جب مجلس نہیں پڑھ رہا تو وہ عام انسان ہے. مولانا, میں ابھی مجلس پڑھ رہا ہوں تو میں تبلیغ کر رہا ہوں, فضائل سنا رہا ہوں, قرآن کی آیت سنا رہا ہوں, اہل بیت کا تذکرہ پڑھ رہا ہوں, تو میں مولانا ہوں. اگر میں جب چھوڑ دوں گا تو میں ایک عام آدمی ہوں. ٹھیک ہے, میری مولانا ہونے کی, مولوی ہونے کی صفت تب ہے جب میں تبلیغ کر رہا ہوتا ہوں. ذاکر کی ذکر کرنے کی صفت تب ہے جب وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب نیچے بچے جو ہے نا ماشاءاللہ سالن بنا رہے ہیں تو شیف کی صفت ان کے ساتھ اس وقت تک جب وہ کام کر رہے ہوں گے. اس بچے نے آ کے بڑا خوبصورت ممبر لگایا, بڑی محبت سے درود پڑھتے ہوئے باوضو ہو کے نماز پڑھ کے آ کر کے کیا, تو جب وہ کر رہا تھا اس وقت تو خاص نوکر تھا آل محمد کے گھر کا. بعد میں وہ کام انسان کی ڈیوٹی دے رہا تھا. ایسے ہی ہر ڈیوٹی جو ہے, تو جو حسن ہے یہ اس میں فاعل نہیں ہے, یہ صفت مشبہ ہے. مولانا سوئے ہوں تو مولانا نہیں ہیں, وہ عام انسان ہیں. مولانا بازار میں ہوں تو مولانا نہیں ہے, وہ عام انسان ہیں. ذاکر اپنے گھر کے چارہ کاٹ رہا ہو جانوروں کے لیے تو وہ عام انسان ہے. لیکن حسن ایک ایسی صفت ہے, سویا ہو تب بھی حسن, چلے تو تب بھی حسن. اب جملہ میں دے رہا ہوں, سوئے تو تب بھی حسن,
چلے تو تب بھی حسن، نماز میں ہو تب بھی حسن، اذان میں پڑھے تو تب بھی حسن، بازار میں خریدنے جائے تب بھی حسن، نانا نماز میں ہو پشت پہ سوار ہو تب بھی حسن۔ اب یہ حسن ہے کیا ہے؟ کہا پیغمبر اسلام سے سلمان فارسی نے سرکار حسن کیوں رکھا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کریم رب نے پوری کائنات میں اپنے ناموں میں سے صرف 2 ہستیوں کو نام دیے ہیں، یا علی کو اپنا نام دیا ہے یا حسن کو اپنا نام دیا ہے۔ یا سبحان اللہ یا اچھا یار، روزے میں ضرور آپ نے اتنا میرا زور لگوانا ہے، تھوڑا سا بندہ پہلے ہی بول پیندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلو جناب کہتے ہیں تو پھر ہم زور لگاتے ہیں۔ یہ حسن نام جو ہے نا، یہ نام مشتق ہے اللہ کے ناموں میں سے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے مولا علی علیہ السلام کا آپ سجدے میں پڑھتے ہو نا، سبحان ربی کیا پڑھتے یل، اچھا سارا سجدہ آتا ہے نا، ہاں سارے، ہاں کیا سبحان ربی اعلی، اعلی بھی لفظ اعلی بھی علی سے نکلا ہے۔ یہاں ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہمارا سلار، 2-4 اور ہوتے نا تو صحیح مزہ آ جانا تھا، اور کچھ تو بولیا کرو، ایویں مولوی نوں دیکھ کے سوچی جاندے ہو میں تہاڈا کوئی نقصان نہیں کیتا۔ ایسے ہی 2 شخصیتوں کو، ایک خود سرکار امیر المومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنا نام دیا ہے، اور ایک مولا حسن علیہ السلام کو اپنا نام دیا ہے۔ 2 شخصیتوں کو اپنا ذاتی نام اللہ نے عطا فرمایا ہے، باقی کسی کو اللہ نے اپنا ذاتی نام عطا نہیں فرمایا۔ اور پھر دیکھیے جناب آدم علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، تو کیا نعرہ تھا جناب آدم علیہ السلام کا؟ صلح، آشتی، سکون، پیار بانٹنا، امن بانٹنا، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی نا جناب آدم۔ اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام تشریف لائے، تو ان کا کیا نعرہ تھا؟ امن۔ توجہ رہتے ہیں، صلح، سکون، امن، اوکے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء شیخ الانبیاء تشریف لائے، تو کیا نعرہ تھا؟ امن، صلح۔ جناب موسیٰ کا کیا نعرہ تھا؟ امن، صلح۔ عیسیٰ کا کیا نعرہ تھا؟ امن، صلح۔ چلتے ہیں جناب مصطفیٰ کا کیا نعرہ تھا؟ امن، صلح۔ ہر نبی آیا امن کے لیے، صلح کے لیے۔ یہ سارے جتنے بھی انبیاء ہیں نا، سارے امن اور صلح کے لیے آئے ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی نے کہا صلح آدم؟ کبھی کہا صلح آدم، صلح نوح، صلح موسیٰ، صلح عیسیٰ، صلح جرجیس؟ جب بھی نام آتا ہے یہی آتا ہے، شہزادہ امن، ہائے 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 ہائے، شہزادہ امن امام حسن، اور صلح حسن آتا ہے، یعنی صلح سب کے پاس ہے، جو صلح کا کیپٹل ہے وہ زہرا کا لال حسن ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ صلح خود امام علیہ السلام کا، مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں۔ نہیں یہ صلوات اپنا جشن والی نہیں پڑھی، اجل فرج۔ ایک تو 13 کو جو میں نے گزارش کیا نا، وہ بہت بڑا ظالم شخص گزرا ہے، اتنا بڑا ظالم تھا کہ وہ ڈھونڈتا تھا شیعوں کو اور چن چن کے وہ قتل کرتا تھا۔ اور وہ شیعہ ملتا کیسے تھا؟ روڈ کے اوپر نا، وہ کسی بھی بزرگ کو، نعیف انسان کو، بزرگ انسان کو زخم لگا کے گڑھا کھود کے پھینک دیتا تھا، ساری دنیا گزر جاتی تھی۔ جو اہل بیت کے ماننے والا شیعہ ہوتا تھا وہ کھڑا ہوتا تھا، لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ کہا میرے حق کے امام کا فرمان یہ ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ آج دنیا پوری میں مسلمان کنٹریز تو بہت ہیں،
50 ملک ہیں مسلمان، مظلوموں کی داد کے لیے صرف اکیلا ایک شیعوں کا ملک آ گیا ہے، جنہوں نے سیرت امام حسن علیہ السلام، سیرت امام حسین علیہ السلام پڑھی ہے، اور جنہوں نے سیرت پر آگے بھی عمل کیا اور آگے عمل بھی کروایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک اور بات ہے کہ آج جو میں تھوڑا تذکرہ کرتا جاؤں، کیونکہ اہل بیت کے کا حکم ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو ہمیں مانتا ہے نا دل سے، پھر ہم بھی اسے مانتے ہیں. تم فرش عزا پہ بیٹھ کے مانتے ہو، ہم کیسے اسے مانتے ہیں؟ پھر ہم ذاکر اور عالم اور خطیب کی زبان سے ممبر پر تمہارا نام جاری کرواتے ہیں. کہتے ہیں یہ ممبر پر ذاکر، خطیب اور عالم کی زبان سے اہل بیت کے نوکروں کا نام نکلنا، یہ مت سمجھو کہ اس کے نہیں، یہ ہم انہیں مانتے ہیں، یہ ہمارا ان کو ماننا ہے. بات سمجھ میں؟ جناب مختار نے بڑا کام کیا ہے. جناب مختار کی شخصیت کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے جی. یقین مانے کہ اگر جناب مختار 3,80,000 دشمنان اہل بیت کو اس وقت واصل جہنم نہ کرتے، 3,80,000 یہ چھوٹی بات نہیں ہے. قسم کھائی تھی کہ حسین ابن علی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بے شک کر دیے جائیں، زمین کے کونے کونے سے چن چن کے تیرے دشمنوں کو ماروں گا. اچھا، میں ایک بات میرے نا بڑی وہ دماغ پہ لگتی ہے، جب آپ بیٹھتے ہو، تاریخ پڑھتے ہو، سلسلہ کرتے ہو، ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، تو تھوڑا سا غور بندہ جب کرے نا سید، میں حیران ہوتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں اختلاف ہے کہ 30,000 فوج تھی کربلا میں. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں جی زیادہ زیادہ جو ہے نا وہ 1,00,000 تھی. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی 3,00,000 تھی. تو جو خطیب ہیں یا مطلب سلسلہ دوسرا وہ کہتے ہیں 10,00,000. لیکن امام علیہ السلام نے نا ایک فیصلہ کر دیا ہے، اور وہ فیصلہ نا یہ زیارت میں ہوا ہے. اللہم لعن قتلۃ الحسین. اور وہ جماعت جنہوں نے جا کے قتل تو نہیں کیا، قتل ہوتا دیکھ کے خاموش ہو گئے. اللہ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور پھر کیا کہا کہ اچھا خاموش ہو گئے، اللہ قتل دیکھتے رہے ہوتا ہوا لیکن خاموش ہے. پھر کہا کہ جنہوں نے قتل ہوتا سنا، سامعت، اور وہ راضی ہوئے مظلوم کے قتل پر، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اب جناب مختار اگر وہاں 30,000 سے تو 30,000 ہی قتل، کچھ تو مولا نے خود ہی قتل کر دیے نا. چلو 1,00,000 تھے کربلا میں، تو 1,00,000 میں سے خود تو قتل ہو گئے نا، کوئی کئی قتل ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے امام کی تلوار سے، اور چلو باقی تھوڑے بچ گئے. تو جناب مختار نے 3,80,000 جو کیے، دیکھو خود سوچو، 3,80,000 جو کی وہ لوگ تھے جو قاتلوں کی اولاد تھے، اور قتل کے بعد جو مظلوم کے قتل پہ خوش ہوتے تھے. آج بھی قاتلوں کی اولاد ہے نا، ہم جن کی نشاندہی کرتے ہیں انہیں کچھ نہیں. آج پاک فوج کو خط آ رہے ہیں، اور انہوں نے آج ٹی ٹی پی نے جو لاہور میں ایک بندہ پکڑا سلسلہ ہوا ہے، آج ان کو خط آ رہے ہیں اور شیعوں کے اوپر بار بار آتے ہیں. اچھا، پورے دنیا کے مسلمان ہیں جو مولا علی کو علی بھی مانتے ہیں، ولی بھی مانتے ہیں، مولا حسن کو بھی مانتے ہیں، مولا حسین کو بھی مانتے ہیں، جناب سیدہ کو بھی مانتے ہیں. آج آ کے پھر قتل شیعوں کا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جیسے وہ مانتے ہیں ویسے یہ نہیں مانتے. ان کا ماننا اور ہے، ادھر ماننا اور ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بندہ آج مجھے فون کر کے انہوں نے خیر میسیج کیا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں یہاں سے. مل کے ذرا بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے. میں جلدی سے نا وہ مولا حسن السلام کی طرف بھی آؤں گا. مجھے فون کیا جی وہ آپ حسینیہ والوں کی اذان اور ہے اور باقی سب کی اذان اور ہے. میں نے کیا مطلب ہے اذان اور؟ وہ بابا نہیں قبلہ سید ناظم نقوی صاحب مدث اللہ علیہ، خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، بڑے عظیم بزرگ ہیں. وہ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لٹل نالج از ڈینجرس. ایسے ہی سرکار فرماتے ہیں نا، ویری ڈینجرس ہے بابا جی کہتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں جی آپ پڑھتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ. یہ ہمیں برداشت ہے وہ شیعہ جو مجھے سوال کر رہے ہیں. آپ پڑھتے ہو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین، ہمیں نہیں برداشت ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ جی وہ سنی دوست آتے ہیں، آپ لوگ سنیوں کو قریب کرنے کی بجائے دور دوڑا دیتے ہو. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ سنی مشرک ہیں؟
سنی سن رہے ہیں، آن لائن بھی جا رہا ہے پروگرام، نعوذ باللہ سنی مسلمان ہے بھائی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہوتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے والا کافر نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو علی ولی اللہ نہ پڑھے وہ منافق ہوتا ہے. بھی دیکھو نا، جو علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے کلمہ اور اذان میں تو وہ منافق ہوتا. ہم اعلان کر دیں گے ہم منافق نہیں، نہ کل تھے نہ آج منافق ہے. ہم سنی دوستوں کو نہ منافق کہتے ہیں نہ مشرک کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے وہ مسلمان ہے، سچے مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، نیک ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس سنی کو اس بات پہ الجھن ہوتی ہے کہ علی کو قاتل المشرکین نہ کہیں، وہ ہمیں ایسا علی لا دیں جس نے مشرک قتل نہ کیے ہوں. ہم مان لیں گے. ہم ایسے علی کو نہیں مانتے، علی بابا جس نے مشرک قتل نہ کیے ہو. امیر المومنین نے بانگ دول قتل کیے ہیں. علی کی تلوار تو مشہور تھی اور آج تک مشہور اور قیامت تک مشہور رہے گی. قاتل المشرکین ہے، قاتل الناقصین ہے، قاتل الماقصین علی ہے، قاتل المشرکین علی ہے، قاتل الظالمین علی ہے، قاتل القاذبین علی ہے. ہاں ابھی تو علی کی تلوار مچل رہی ہے. علی جب علی تھا علی ہے، علی رہے گا. یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا. صفت مشبہ حسن ہے. حسن سویا ہوا بھی حسن ہوتا ہے، جاگتا ہوا حسن ہوتا ہے، بازار میں حسن ہوتا ہے، خریداری میں وہ حسن ہوتا ہے، نماز میں وہ حسن ہوتا ہے، رکوع میں وہ حسن ہوتا ہے، سجدے میں ہو، چاہے وہ خود اپنے رکوع میں جائے یا نبی کے رکوع میں جائے، اپنے سجدے میں ہو یا نبی کے سجدے میں ہو. یہی تو بتانا چاہ رہے. یہ اللہ نے اپنا نام دے کر کے صفت مشبہ لگا دی ہے. حسن جہاں بھی ہو وہ اللہ کا حسن ہے، حسن جہاں بھی ہو وہ اللہ کا نور ہے. اسی لیے جیسے علی بھی اللہ کا نام ہے، علی چل رہا تو بھی علی ہے، علی بیٹھے تو بھی علی ہے، علی کھڑا ہو تو بھی علی ہے. علی کا معنی ہوتا ہے بلند. علی جب دنیا میں آئے تو بھی علی تھے، جوانی میں تو بھی علی تھے علی، اور جب نجف میں دفن ہو گئے تو بھی علی ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت امام حسن علیہ السلام. پھر آپ ایک اور بات ہے، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہر نبی نے دسترخوان بچھوایا. صبح سے شام تک ان کے ڈیرے سے، ان کے گھر سے، دسترخوان سے لوگ لنگر کھاتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ سب نے بانٹا ہے. پھر اس کے بعد سرکار رسول خدا کا بھی دسترخوان لگتا تھا، لوگ آتے تھے، جو بھی آتا اسے کھانا اس کے من پسند کا ملتا. مولا کائنات کا دسترخوان لگتا. لیکن خدا جانتا ہے پوری کائنات میں اگر مشہور ہے تو وہ دسترخوان امام حسن ہے. اللہ اللہ اکبر. اچھا پھر ایک ہوتا ہے انسان کا حسبی ہونا، ایک ہوتا ہے نسبی ہونا. تو جناب سید الملائکہ کون ہے؟ یہ حسبی سید ہے. اور سید الانبیاء کون ہے؟ حسبی سید ہے. سید الاوصیاء حسبی سید ہے. سیدۃ النساء العالمین. اچھا آپ لوگ جشن سن رہے ہو یا میرا منہ میں کھڑا ہو؟ اور بولو تو صحیح نا. ہاں کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ اتنا بڑا کون سا مسئلہ ہے؟ 5 منٹ میں کھانا آپ کو پیش کر دیا. نماز پڑھانی ہے سادی سی، بس لمبی چوڑی نماز ہے نہیں. سید الاولیاء امیر المومنین حسبی سید. سیدۃ النساء العالمین حسبی سیدہ. سید الانبیاء رسول اللہ حسبی سید. سید الملائکہ حسبی سید. سارے جتنے بھی ہیں انبیاء وہ بھی سید ہیں، سارے حسبی ہیں. کائنات میں پہلا امام حسن نسبی سید ہے. جی جناب سادات کے گھر میں جو پہلا سید ہے وہ نسبی سید جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے آخری بات کروں. اور کتنے بجے؟ ہاں جی 26 تھے. آپ 25 چھڑ دیں گے، دعا بھی کرنی شادی کے لیے. شاہ جی نے ماشاءاللہ سے اتنا اہتمام کیا. آخری بات کر رہا ہوں. بڑی کوالٹیاں ہوتی ہیں معصوم کے اندر. معصوم کی ایک بات کے اندر سلسلہ ہوتا ہے. معصوم کا قرآن پڑھنا، معصوم کا نماز پڑھنا، معصوم کا سلسلہ کرنا. لیکن خدا جانتا ہے واحد امام ہیں
حضرت امام حسن علیہ السلام باپ کے سامنے جنازہ آیا جھوٹا، تو باپ نے کہا 3 دفعہ پوچھا مولا کائنات نے پڑھا دوں؟ مہربانی مہربانی، اب میرے تے احسان کر لو، بول پو میرے تے احسان کر، ٹھیک ہے؟ یا مولانا ارشد رابی کا امام حسن لگتے ہیں، آپ کا کچھ نہیں لگتے نا، میرے واسطے بول چلو پھر امام حسن علیہ السلام واسطے نہ بولے جی، ہاں ماشاءاللہ۔ کیا سرکار نے پوچھا جنازہ پڑھا دوں؟ ہاں جی پڑھا دو سرکار، پڑھا دو۔ سرکار فرمایا پڑھا دوں؟ لہجہ بدلا، علی کے لہجے میں بولنے والے علی نے کہا پڑھا دوں؟ جب 3 شرطیں پوری ہو سرکار نے فرمایا پوری کائنات کے لوگ قیامت والے دن اٹھیں گے، یہ نہیں اٹھے گا۔ او اللہ اکبر۔ ایسے ہی حضرت امام حسن علیہ السلام کے کلام کو جب ایک بد نسل نے ٹوکا تو امام نے فرمایا معصوم کی کلام کو ٹوکتے نہیں ہیں، او داڑھی والی عورت، او اللہ اکبر، تیرا مردوں کے مجمع حیدری، یہ حق ہوتا ہے نا جشن سننے کا، ہیں؟ باقی کل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ واحد امام ہے جنہوں نے فرمایا داڑھی والی عورت، مردوں کے مجمع میں تیرا کیا کام ہے؟ اب امام مولا جانتا، ہماری بیٹیاں دیکھتی ہیں، بہنیں نیٹ پہ جاتا ہے، ورنہ کسی مرد کو جب عورت کہا جائے تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو ہوگا نا، وہ معصوم ہی کیا ہے جو لفظ عورت کی تا ختم نہ ہو، اس کی حالت تبدیل نہ ہو۔ وقت ہو چکا، کل باقی پڑھیں گے۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا خدایا ہم سے کوئی غلطی گستاخی ہوگی وہ معاف فرما۔ سید نجف عباس ذاکر اہل بیت، مولا یہ ذکر، یہ ذاکری، یہ شاعری، یہ اہل بیت کا حماد ہونا سید کی نسل میں عطا فرما۔ میرے مولا واقع ان کا ثواب سید نوازت شاہ صاحب، ان کے والد محترم، ان کی والدہ محترمہ سید الطاف شاہ صاحب، اماں الطاف بی بی، اور باقی خاندان کے، ان کی زوجہ محترمہ کے والدین مرحومین، اور خاندان کے ہر مرحوم کو آج کا ثواب عطا فرما۔ میرے مولا واقع جتنے مولا کے چاہنے والے، یہ میرے مولا کے پروانے، شمع حسن کے پروانے تشریف فرما ہیں۔ میرے مولا ان کو، اور خصوصاً ایک مومن کے بچوں کا ایک کیس ہے چھوٹا سا، اس کا کل فیصلہ ہے، دعا فرمائیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پہلا قدم جب اٹھا تو شہزادی نے جنت سے روئی منگوا کے نیچے رکھا۔ ہائے 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 ہائے، مولا تجھے اس نرمی کا واسطہ، ہاں جو بھی انٹرویو لینے والا ہو سلسلہ کو، اس کے دل میں نرمی پیدا کر اور اس مومن کے بچوں کا وہ کام ہو جائے۔ اور سب سے بڑی دعا بھائی شفاعت علی اور میرا بچہ ماشاءاللہ شہباز علی، دونوں ماشاءاللہ آ کے بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑی عقیدت، بڑے پیار سے، وہ پیسے ویسے نہیں لیتے ہیں۔ میں آج حساب لگا رہا تھا، 14 15 20 جشن ہوتے ہیں سال کے، اور 200 پاؤنڈ بھی لگائیں تو 3000 ان کی ڈونیشن ہے اس امام بارگاہ کے لیے۔ اچھا آپ بھی نہ گھبرائیں، آپ کا آ جانا بھی 1000 پاؤنڈ سے کم نہیں ہے، اور آپ کا چپ ہونا 5000 کا گھاٹا ہے۔ میرے مولا ان کو گھاٹے میں نہیں، ان کو منافع میں رکھ دے۔ میرے مولا ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارا دین کا سلسلہ، یہ تبلیغ، میرا ان سے پیار، مولا غلطی گستاخی کوئی ہوگی تو مجھے معاف فرمانا۔ مولا ہمارا یہ دین کا تبلیغ، حسینیہ اسلامک مشن تا ظہور امام زمانہ سے شاد و باد فرما۔ اور میرے مولا اس امام بارگاہ کی دیواروں سے، کارپٹ سے، ایک ایک چیز سے ہمیں دین کی خوشبو آتی ہے اور ہمیں فائدہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل۔ کل مومن کرام انشاءاللہ پھر جشن ہوگا، 5 بجے آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ۔ کل بھائی شفاعت کی طرف سے ہوگا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين علي ولي الله صلوات الله والسلام عليهم أجمعين أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول